ایک مشہور کہاوت ہے کہ دوستی کا پتہ ہمیشہ مشکل وقت میں لگتا ہے۔ آج پاکستان جب مشکل وقت میں گھرا ہوا ہے تو پاکستان کے بہت سارے دوست ہمیں کشمیر کے معاملے پر دغا دے گئے ہیں۔ ایک ایسا ہی مسلمان ملک جس کی دوستی پر ہمیں بہت ناز تھا، جس کی دوستی کے قصیدے پڑھا کرتے تھے، جس کے فرما روا ہمارے وزیر اعظم کے آکسفورڈ میں کلاس فیلو ہوا کرتے تھے، وہ دوست عین اس موقع پر ہمیں دغا دے کر بھارت کے ساتھ جا بیٹھا ہے جب ہمیں اس کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جی ہاں، یہ ملک کوئی اور نہیں بلکہ متحدہ عرب امارات ہے، اور کشمیر کے حوالے سے متحدہ عرب امارات کے بھارت کے لیے سفیر کا بیان نہ صرف قابل افسوس ہے بلکہ قابل مذمت بھی ہے۔ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے رکن ہونے کی حیثیت سے اور پاکستان کے ساتھ دیرینہ تعلقات اور ایک مسلمان ملک ہونے کی حیثیت سے UAE یعنی متحدہ عرب امارات کو کشمیر کے معاملے پر مظلوم کشمیری مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا، پاکستان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلایا جا سکتا۔ لیکن متحدہ عرب امارات نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ مسلمانوں کے قاتل نریندر مودی کی حکومت کے ساتھ جا بیٹھے۔ بھرپور بیان دیا گیا اور بھارت کو اپنی سپورٹ کا یقین متحدہ عرب امارات کی جانب سے دلوایا گیا۔ مکمل ماجرا کیا ہے اور UAE نے آخر بھارت کے ساتھ کیوں بیٹھنا پسند کیا اور پاکستان کو یہ دھوکہ کیوں دیا گیا، اس کے پیچھے کون سے مفادات چھپے ہوئے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عاشر عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک سلیوشن چینل۔ بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں جن پر خاموش رہنا بہت بڑا جرم گردانا جاتا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ بھی ایسا ہے کہ جس کے اوپر اگر مسلمان ممالک میں سے کوئی بھی خاموشی اختیار کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا جرم اور غفلت گردانی جائے گی۔ اب موقع آ چکا ہے کہ تمام مسلمان ممالک کنسنسس کر کے کشمیر کے معاملے پر یکجا ہو جائیں اور مسلمانوں کے ازلی دشمن بھارت کو یہ پیغام دیں کہ کشمیر صرف پاکستان یا کشمیر کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ دنیا میں بسنے والے 2 ارب مسلمانوں کا مشترکہ مسئلہ ہے اور اس کی بھرپور رکھوالی کشمیر کی مسلمان امت کرے گی۔ لیکن صورتحال انتہائی گمبھیر ہے، صورتحال انتہائی ہولناک ہونے کے ساتھ ساتھ افسوسناک اس طرح سے ہے کہ پاکستان کے دوست ملک، وہ ملک جس کو پاکستان دہائیوں سے اپنا دوست ملک سمجھتا رہا ہے، یعنی متحدہ عرب امارات، اس کے سفیر نے بھارت میں جا کر ایک ایسا بیان دیا ہے جس سے نہ صرف کشمیریوں، پاکستانیوں بلکہ مسلم امت کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر نے بھارت جا کر بجائے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی بات کرتے، بجائے آرٹیکل 370 کو ریووک کرنے کے خلاف احتجاج کرتے، آرٹیکل 350A کو ریووک کرنے کے خلاف احتجاج کیا جاتا، متحدہ عرب امارات کے اس سفیر جس کا نام ڈاکٹر البنا ہے، اس نے بھارت کی تائید کا اعلان کیا ہے۔ تائید سے مراد کہ بھارت کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور متحدہ عرب امارات کی حکومت کا یہ موقف بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، جو کہ مسلمانوں کا قاتل بھی ہے اور ہمارا ازلی دشمن اور اسرائیل کا اتحادی ہے، اس کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آرٹیکل 370 35A کو ریووک کرنا بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ ڈاکٹر البنا نے اس معاملے پر مزید یہ کہا کہ یہ مسئلہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر اتنی ہائپ کریٹ کی جائے یا اتنا شور شرابہ کیا جائے۔ بھارت کی 70 سالہ تاریخ میں ایسا معاملہ بہت ساری ریاستوں کے ساتھ پہلے کیا گیا ہے۔ نیز متحدہ عرب امارات کا آفیشیلی جو موقف پہنچایا گیا ہے وہ یہ ہے
کہ متحدہ عرب امارات کو کشمیر کے اندر جاری ظلم و ستم سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور متحدہ عرب امارات کی حکومت بھارتی وزیر اعظم، RSS، BJP اور اس انتہا پسند ہندو تنظیم اور اس کے وزیر اعظم کی نہ صرف بھرپور حمایت کرتی ہے بلکہ کشمیریوں پر ہونے والے ظلم کو ظلم نہیں سمجھتی۔ اس کے برعکس مسلمان ممالک کے اندر کشمیر میں جاری مظالم کے خلاف بھرپور اور بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ترکی کے اندر احتجاج کیا گیا، ساؤتھ کوریا جو کہ مسلمان ملک نہیں ہے وہاں پر بھی احتجاج کیا گیا، آسٹریلیا میں احتجاج کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لندن کے اندر بڑے پیمانے پر بھارتی یوم آزادی یعنی 15 اگست کے دن احتجاجی تحریک چلائی گئی اور بھارتی قونصل خانے اور ایمبیسی کے باہر احتجاج کیا گیا۔ لیکن متحدہ عرب امارات، سعودی عرب کے اندر انڈیا کے خلاف آپ احتجاج نہیں کر سکتے۔ آپ وہاں پر جا کر اخوان کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں، ترکی کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان مسلم سرزمینوں پر جا کر بھارت کے ساتھ احتجاج نہیں کر سکتے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان ریاستوں اور ان کے بادشاہوں کے ذاتی مراسم بھارتی بزنس مین حضرات کے ساتھ ہیں، ان کے اربوں ڈالروں کے کاروبار اس وقت بھارت کے ساتھ ہیں۔ بھارت 1.5 ارب آبادی والا ملک ہے اور دنیا کی ایک بڑی معیشت اور ایک بڑی مارکیٹ اور منڈی ہے، اور ان خلیجی ریاستوں جن میں بڑے پیمانے پر سعودی عرب کے لوگ اور متحدہ عرب امارات کے لوگ ہیں، بھارت کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، اور اس کاروبار کو بچانے کے لیے وہ کشمیر کا سودا تک کرنے کو تیار ہیں، جیسا اسرائیل کے ساتھ انہوں نے فلسطین کا سودا اور دا ڈیل آف دا سینچری کے نام پر ایک بوگس پلان جس میں فلسطینیوں کے حق پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی گئی، نہ صرف وہ پیش کیا بلکہ اس کو منظور کروانے کے لیے بھی انتھک جدوجہد کی، پیسے کا استعمال کیا اور اپنی بھرپور توانائیاں صرف کی۔ UAE جس کو آج سے پہلے تک ہم اپنا دوست گردانا کرتے تھے، جس کا فرما روا جب پاکستان آتا تو اس کی گاڑی ہمارے موجودہ وزیر اعظم خود ڈرائیو کیا کرتے، یعنی اس قدر عزت اس ملک کو ہماری قیادت کی جانب سے دی گئی۔ پاکستان کے اندر متحدہ عرب امارات کے بادشاہوں اور ان کے شہزادوں کو ایک انڈینجرڈ سپیشی یعنی ہوبارہ بسٹرڈ اس جانور، اس پرندے کے شکار کی اجازت اور لائسنس دیے گئے جس کو بچانے کے لیے پوری دنیا جو ہے وہ سرگرم ہے، یعنی ہم نے آؤٹ آف دا باکس جا کر ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ ہمارے یہ دوستی اور بھائی چارے کے مراسم قائم رہیں۔ لیکن عین اس وقت پر جب پاکستان کو اپنے انہی مسلمان دوست ممالک کی ضرورت تھی، انہوں نے نہ صرف ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا بلکہ یہ دشمن کے ساتھ صف آرا ہو گئے اور پاکستان کے مخالف لائن لے لی۔ پاکستان سلامتی کونسل میں یہ مسئلہ لے جانے میں تو کامیاب ہو چکا ہے، لیکن سلامتی کونسل سے جو نتائج اخذ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، سلامتی کونسل وہ نتائج دینے کی اہل ہی نہیں ہے۔ آج سے 2 ماہ پہلے بھارت سلامتی کونسل کا عارضی رکن بن چکا ہے، اور اس رکن بنانے میں پاکستان کا ووٹ بھی شامل ہے۔ اس کو پاکستان کی موجودہ حکومت اور انٹیلیجنس کی ناکامی کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں آیا کہ 2 ماہ پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ نریندر مودی کشمیر میں آرٹیکل 370 اور 35A کو ریووک کرنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ بروقت اس کا سدباب کرتے اور بھارت کو کسی بھی طور پر سلامتی کونسل کا عارضی رکن نہ بننے دیتے، کیونکہ آج مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں ہے، پاکستان سلامتی کونسل میں نہیں ہے، لیکن بھارت سلامتی کونسل میں موجود ہے، صرف اس وجہ سے کہ 2 ماہ پہلے پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے طور پر بھارت پر کچھ احسانات کیے، اور وہ احسانات بھارتی پائلٹ ابھینندن وردمان کو چھوڑنا، اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو سلامتی کونسل کی عارضی رکنیت کے لیے ووٹ دینا شامل تھے۔ اس کو بھرپور طریقے سے اگر کہا جائے تو پاکستان کی انٹیلیجنس کی یا پاکستان کی حکومت کی دور اندیشی کی ناکامی، دور اندیشی کی کمی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کو چاہیے تھا
کہ اس معاملے کا بر وقت سدجواب کرتا۔ خیر، اب کیا پچھتائے فائدہ، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ہمیں آگے کی جانب دیکھنا ہے اور حکومت پاکستان کو بر وقت ایسے اقدامات کرنے ہیں اپنے مسلمان دوست ممالک کے ساتھ مل کر کہ جو مسئلہ کشمیر کو کسی حل کی طرف لے کر جا سکیں، اور بھارت پر اس قدر عالمی پریشر ہمیں ڈالنا ہے کہ وہ آرٹیکل 370 اور 35A کو دوبارہ بحال کرے، مسئلہ کشمیر کے اوپر دوبارہ سے ڈائیلاگ کا آغاز کیا جائے اور کشمیریوں کی امنگوں کے عین مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے۔ اس سے کم کوئی بھی پلان نہ تو پاکستانی قوم کو قابل قبول ہے، نہ ہی کشمیریوں کو قابل قبول ہے۔ پاکستان کی سول ملٹری اشرافیہ، پاکستان کا سرمایہ دار طبقہ چاہے کشمیر سے جان بھی چھڑانا چاہے، لیکن پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ ہر حد تک کھڑی ہوگی، آخری دم تک کھڑی ہوگی، اور کشمیر کا مقدمہ ہم پاکستانی عوام اپنی حد تک لڑتے رہیں گے۔ ہمیں حکومتوں سے سروکار نہیں۔ حکومتیں اگر کشمیر کا سودا کر بھی چکی ہیں تو پاکستانی عوام اس سودے کو کسی بھی طور پر قبول نہیں کریں گے۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ابھی کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔